میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث صفحہ نمبر 244 کی حدیث پاک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکة مع الجماعة۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے کھانا کھایا کریں، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ کھانا نہ کھایا کریں۔ اس پر میرے آقا نے زور کیوں دیا؟ آج کا عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر 4 بھائی ہیں تو چاروں الگ الگ کھانا کھا رہے، ایک اس چارپائی پر کھا رہا ہے تو دوسرا دوسرے دسترخوان پر کھا رہا، تیسرے نے اپنا الگ دسترخوان بچھا لیا۔ یہ بالکل غلط، ایسے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آقا نے زور اس لیے دیا کہ میری امت کا نوجوان اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے، اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے کھانا کیوں کھائیں، الگ الگ کیوں نہ کھائیں؟ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ جب سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، مع الجماعہ فرمایا کہ جب سب اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب تو نہیں کھاؤ گے الگ الگ دسترخوان پر، اب تو نہیں کھاؤ گے۔ اگر الگ الگ کھاؤ گے تو جو اللہ کی رحمتیں دسترخوان پر نازل ہوتی ہے نا، اکٹھا ہو کر کے کھانے پر وہ برکتیں اللہ کی نازل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے زور دیا اور امت مسلمہ کو برکتیں حاصل کرنے کی یہ راہ عطا فرما دی۔ اور دیکھو اگلی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يأكلهن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکلن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے۔ کیوں؟ وَلَا يَشْرِبَنَّ بِهَا، اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ کیوں نہیں پیے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب جو انسان بائیں ہاتھ سے کھائے گا، جو انسان بائیں ہاتھ سے پیے گا تو وہ شیطان کی طرح کھائے گا، شیطان کی طرح پیے گا۔ تو اس لیے شیطان سے مشابہت مت رکھنا، شیطان کی طرح کھانا پینا نہیں۔ اس لیے میرے آقا نے ترغیب فرمائی، ترغیب دی، تربیت دی۔ میرے آقا نے سبق فرما دیا کہ کوئی بھی انسان نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے اور شیطان ہی کھانا کھاتا ہے۔
اس لیے بچو، کیونکہ مذہب ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نہیں سکھاتا. میرے آقا کی تعلیم ہمیں بائیں ہاتھ سے پانی پینا نہیں سکھاتی ہے. اب کھانا ہے تو کیسے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے سب سے پہلی حدیث میں حکم میرے آقا نے فرما دیا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کسی دوسرے کے سامنے سے نہ کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دے دیا تو ہم دائیں ہی ہاتھ سے کھائیں تاکہ نبی کے حکم پر عمل ہو جائے اور نبی کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جائے. اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں. یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 کی حدیث پاک. عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے. کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. 3 انگلیوں سے میرے آقا کھانا کھاتے. لقمہ بناتے تھے چاول کا تو 3 انگلیوں سے کھاتے. آج ہم 5 انگلیوں سے کھاتے ہیں. 5 سے بھی کھانا کھایا جاتا اور 3 سے بھی کھانا کھایا جاتا تو 5 سے کھانے میں نبی کی سنت پر عمل نہیں، نبی کی سنت زندہ نہیں، اور 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے تو نبی کی سنت پر عمل بھی کیا جائے گا اور نبی کی سنت زندہ اور تابندہ بھی ہو جائے گی. تو اس لیے میرے آقا 3 انگلیوں سے لقمہ بنا کر کے کھاتے تھے تو ہم بھی 3 انگلیوں سے لقمہ بنا کر کے کھائیں. اور آقا نے میرے ارشاد فرمایا وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَن يَمْسَحَهَا. میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے آقا 3 انگلیوں سے کھانا تو کھاتے ہی تھے لیکن ہاتھوں کو پوچھنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چاٹ بھی لیتے تھے. تو انگلیوں کو چاٹنا بھی نبی کی سنت ہے. دھوئیے بعد میں پہلے چاٹ لیجئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چاٹتے نہیں اور بغیر چاٹے نل پہ جا کر کے یا ٹنکی پہ جا کر کے اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے اس کو صاف کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. اس لیے پہلے آپ 3 انگلیوں سے کھائیے پھر اس کے بعد میں اپنی انگلیوں کو چاٹیے، نبی کی سنت ہے. پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو دھو کر کے صاف کر لیجئے. اگلی حدیث کھانے کے تعلق سے، یہ بھی مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 پر یہ حدیث موجود ہے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انکم لتدورون فی ایہ البرکہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا. انگلیوں کو اور پیالے کو، یعنی جس تشتری میں آپ نے کھانا کھایا اس کو چاٹنے کا حکم عطا فرمایا. میرے آقا انگلیوں کو بھی چاٹتے تھے
اور جس پیالے میں، جس پلیٹ میں، جس تستری میں کھاتے تھے اس کو بھی چاٹا کرتے تھے، اس کو بھی چاٹا کرتے تھے۔ تو انگلی چاٹنا بھی نبی کی سنت، اور جس پلیٹ میں ہم نے کھایا ہے اس پلیٹ کو چاٹنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں انکم لتدورون فی ایہ البرکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ برکت کس جگہ ہے، برکت کس حصے میں موجود ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کس دانے میں، کس کھانے میں، کس پلیٹ میں برکت رکھی ہے، کیا معلوم؟ فی ایہ البرکہ، کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے معلوم نہیں ہے۔ لا تدرون، کیا معلوم؟ اور معلوم نہیں ہے ہمیں، اس لیے ہم پلیٹ کو بھی نہیں چاٹتے، انگلیوں کو بھی نہیں چاٹتے، پلیٹ کو چھوڑ کے ایسے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، اور دسترخوانوں میں بھی رنگ ہو تو لال رنگ ہو، یہ میرے نبی کی سنت۔ لال رنگ کا دسترخوان بچھاتے میرے آقا، اس پر کھانے لگائے جاتے، پھر کھاتے، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتے، اپنی تستری کو چاٹتے، اور پھر لوگوں کو دیتے کہ تم بھی اپنی تستری چاٹو۔ نہیں معلوم تمہیں کہ کون سے حصے میں اللہ نے اپنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ رحمت اور برکتوں کو پتہ نہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا۔ اور میرے آقائیوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ تو ایک ساتھ میں کھانا کھانا شروع کرو، یہ میرے نبی کی سنت۔ اور آقائیوں بھی ارشاد فرماتے ہیں جب کھانا کھا کے اٹھو تو ایک ایک کر کے نہ اٹھیں، بلکہ ایک ساتھ کھانا کھا کر کے اٹھیں، اس میں بھی اللہ کی برکت ہے۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سماعت کر لی، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اب آیا سوال یہ کہ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے ذاتی دسترخوان پر کھا رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھی جائے؟ کہیں دعوت میں گئے دوسرے کا دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہاں کون سی دعا پڑھی جائے؟ کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ تو میرے آقا نے اس کا بھی ازالہ فرما دیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کر اٹھ رہے ہیں تو اٹھنے سے پہلے اپنے دسترخوان پر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان دوسرے کے دسترخوان سے کھانا کھا کر اٹھ رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہاں یہ دعا نہیں پڑھنی ہے، بلکہ دعا پڑھنی ہے اللہم اطعم من اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ میرے آقا نے فرمایا دوسرے کے دسترخوان پر اللہم اطعم من اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اپنے پر الگ، دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو وہ الگ۔ جب ہم دسترخوان سے اٹھیں تو سب کے سب ایک ساتھ میں اٹھیں، اس میں بھی اللہ کی برکتیں ہیں۔ اگلی حدیث پاک یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 243 پر یہ موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل فی قصعۃ فلحسها
استغفرت له القصعہ. یہ میرے آقا نے فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹ لے. جب اس برتن کو چاٹا جس میں ہم نے کھایا اس برتن کو ہم نے چاٹا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں استغفرت لہو القصع. فرماتے ہیں القصع تو وہ پیالہ اس کھانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. جس نے پیالے کو چاٹا ہے تو پیالہ اس کھانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اور نہیں چاٹو گے تو وہ برتن آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور تو پروردگار عالم کسی نہ کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہی کر لیتا ہے. تو اسی نیت سے جب کھانا کھا کر کے اٹھے تو برتن کو چاٹ کر کے اٹھے. ہو سکتا ہے کہ برتن کی ہوئی دعا تمہارے حق میں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن یہ سوچتا نہیں, سوچے کیسے جب علم ہی نہیں. اس لیے علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے.